جو انسیڈنٹ پرسوں 25 تاریخ کو تقریباً 8:30 بجے 8:45 بجے کے قریب لاہور ایئرپورٹ پر ہوا، اس بنیاد پر کہ آپ چونکہ سیاسی مخالفت ہے آپ سیاسی مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں اور آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، تو کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور کسی کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو کسی بھی طرح سے کسی بھی ڈیروگیٹری ریمارک کے ذریعے یا کسی بھی طرح سے تضلیل یا تضحیک کا نشانہ بنائے۔ چینج آئے کہ وہ ایک سرکاری افسر ہو، ایک آفیشیل کیپیسٹی میں، آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑا ہو کر تعصب کا یا اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار آپ کی تذلیل، تضحیک یا تحقیر کی شکل میں کرے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کے آپ کو کہتا ہوں کہ گالی سے آغاز ہوا اس جملے کا، اور پھر اگلا جملہ اس نے کہا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ اس نے یہ کامنٹ پاس کیا اور اس نے مانا کہ میں نے اپنے کولیگ سے یہ بات کی، لیکن کولیگ سے اتنی لاؤڈ یہ بات کی اور دانستاً یہ بات کی کہ سب لوگوں نے اس کو سنا، تبھی تو مجھے پتا چلا، تبھی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا بات کی ہے۔ جب میں امیگریشن کاؤنٹر سے اس کے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی جان آپ عمران خان کے فالوور ہیں؟ And he said yes۔ اس کے بعد میں نے کیمرہ نکالا اور اس کو انکاؤنٹر کرنا شروع کیا کہ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ ایک پولیٹیکل لیڈر کے فالوور ہو کے کسی بھی دوسری سیاسی نظریات رکھنے والے شخص کو اس کی فیملی کی موجودگی میں اس طرح کے ریمارکس دیں۔ لوگوں نے کہا جی آپ نے اس بات کا برا منایا کہ آپ کو جواد احمد سے ملایا گیا یا ان کے برابر، ہرگز نہیں۔ جملہ یہ تھا یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا۔ جواد احمد میرے لیے عمران خان سے 1 کروڑ گنا زیادہ قابل احترام اور زیادہ قابل عزت انسان ہے۔ آپ نہ تو انہیں ذلیل کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ذلیل کہتے ہوئے کسی اور کو ویسی ضلالت کی خبر یا وعید سنا سکتے ہیں۔ میں پوری دیانتداری سے اور صدق دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ جواد احمد صاحب میرے لیے اور اس ملک کے ہر آدمی کے لیے عمران خان صاحب سے 1000 گنا زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہونے چاہیے، اس لیے کہ جواد احمد نے کبھی کسی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا۔ جواد احمد نے کبھی کسی جرنیل کو جمہوری اور سلجھا ہوا نہیں کہا۔ جواد احمد نے کبھی بھی کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہیں دی، حکومت جانے کے بعد بھی تیسری بار ایکسٹینشن کی پیشکش نہیں کی۔ جواد احمد نے کبھی جرنیلوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تلوے نہیں چاٹے، ان کی تعریفیں نہیں کی۔ جواد احمد کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواد احمد نے کبھی اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا۔ جواد احمد نے کبھی کسی کے گھر جا کے اس کی فیملی پر نظر رکھتے ہوئے 5 بچوں کی ماں کے ساتھ جو ہے وہ طلاق دلوا کے شادی نہیں کی ہوئی۔ تو ذاتی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے جواد احمد میرے لیے 1000 گنا زیادہ قابل احترام آدمی ہے عمران خان کے مقابلے میں۔ مجھے جواد احمد سے ملایا جائے گا میں سمجھوں گا کہ اس میں میرے لیے اطمینان اور خوشی کی بات ہے۔ مجھے جب عمران خان سے ملایا جاتا ہے تو میں اپنی تذلیل، تحقیر اور تضحیک محسوس کرتا ہوں۔ تو یہ دونوں باتیں جس پر مجھے تکلیف پہنچی، میری فیملی کی موجودگی میں یہ کہا گیا، اور ظاہر ہے کوئی بھی انسان ہی ہوگا، آپ میں سے کسی کے ساتھ کسی لمحے، کسی جگہ، کسی سٹیج پر یہ ہوگا، میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی مذمت کریں گے۔ آج وہی پاکستان تحریک انصاف جو 4 سال کا اپنا نیریٹو اور اپنا بیانیہ صرف میری نفرت میں اس نے زمیں بوس کر دیا ہے، جو بار بار یہ کہتے تھے یونیفارم میں سیاست نہیں کرنی چاہیے، وردی والوں کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے، آج کیسی بڑی بدقسمتی ہے کہ صرف ایک شخص کی مخالفت میں وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس آدمی کے ان پولیٹیکل ریمارکس کو۔ بھول جائیے اس نے گالی دی، بھول جائیے اس نے کسی کے ساتھ مجھے مثال دی ہے، کسی اور کے ساتھ ملایا، لیکن وہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ اس نے ایک پولیٹیکل کامنٹ دیا۔ اس وقت بھی وہ یونیفارم میں موجود ہے، اس وقت بھی آفیشیل کیپیسٹی کے اندر موجود ہے، اور اس آفیشیل کیپیسٹی میں اگر وہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ قابل اعتراض نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے، لیکن جب آپ کے خلاف کوئی بھی وردی والا، کسی بھی محکمے والا کچھ کرتا ہے تو وہ قابل اعتراض ہے۔ تو یہ جو دو رنگی ہے، یہ جو منافقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت بھی اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کی وجہ سے ایکسپوز ہو گئی۔